سویابین جس کا آغاز چائنا میں 11ویں صدی میں ہوا اور آج یہ اس کو ایک روایتی فصل پاکستان کی یہ بن رہا ہے، ابھی بنا نہیں بن رہا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ پہ کام ہو رہا ہے اور اس کی کاشت سے پاکستانی کسان یا جہاں کہیں کے بھی کسان ہیں وہ اس سے کافی زر مبادلہ کما سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک مہنگا پروڈکٹ ہے۔ یہ سال میں 2 بار اس کی کاشت کی جاتی ہے اور اس سے کیا کیا ہمیں غذائی افادیت ملتی ہے اس کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ فائبر سے بھرپور ہوتا ہے، پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے، گوشت کے الٹرنیٹیو کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس میں وٹامن بی ہوتا ہے، فولک ایسڈ ہوتا ہے، یہ لو سیچوریٹڈ فیٹ ہوتی ہے، کولیسٹرول اس میں نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو اگر آپ کھائیں گے تو آپ کولیسٹرول لیول نہیں بڑھے گا، نہیں ہائی ہوگا۔ لیکٹوز فری ہوتا ہے، لیکٹوز ملک شوگر ہوتی ہے، اس سے یہ فری ہوتا ہے، وہ اس میں نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ یہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کا ایک اچھا سورس ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹس کا بھی یہ ایک اچھا سورس ہے، اس میں کافی اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں سویابین میں۔ اس کے علاوہ یہ ویٹ مینجمنٹ میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، ڈائبٹیز کے خلاف فائٹ کرتا ہے، کینسر کے خلاف فائٹ کرتا ہے، کارڈیو ویسکولر ہیلتھ یعنی کہ دل کے متعلق جو تمام امراض ہیں اس کو یہ ٹریٹ کرتا ہے۔ سکن کی ہیلتھ مینجمنٹ میں یہ بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ فولک ایسڈ جو بات کی تھی، فولک ایسڈ اگر آپ کی باڈی میں جتنا زیادہ ہوگا اتنی ریڈ بلڈ سیلز آپ کی باڈی میں زیادہ بنیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ ٹیبلٹس ملتی ہیں بازار سے، میڈیکل سٹور سے، کہ اگر آپ ایسی کنڈیشن سے گزر رہی ہیں کہ آپ کا منہ جو ہے وہ اندر سے سویل کر جاتا ہے، آپ کا کچھ کھانے پینے کو دل نہیں کرتا، خاص طور پہ اسپائسی چیزیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ریکمینڈ کی جاتی ہیں فولک ایسڈ ٹیبلٹ، وہ بازار سے میڈیکل سٹور سے آپ کو بآسانی ملتی ہیں۔ اچھا، وہ ٹیبلٹس آپ کھائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو منہ ہے اندر سے جو سویل کیا ہوا ہے وہ کیور ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، یہ چیز ہے کس فولک ایسڈ کا فنکشن ہے۔ اس کے علاوہ فولک ایسڈ آپ کی باڈی میں ریڈ بلڈ سیلز بنانے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئے اس کے بینیفٹس۔ سویابین کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اس کو آپ کوکنگ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ اچھا طریقہ جو اس کا آئل بنتا ہے، کوکنگ آئل بنتا ہے سویابین کا، وہ آپ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اس کو آپ بوائل کر کے کھا سکتے ہیں، جس طرح آپ آلو چنے کھاتے ہیں تو اس طرح سویابین کو بھی بوائل کر کے کھا سکتے ہیں۔ بیکری پروڈکٹس جتنی بھی بناتے ہیں وہ اس کی سویابین آئل اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو گریلنگ میں، چکن گریلنگ میں، چکن فرائنگ میں، فش فرائنگ میں اس کا آئل استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اینیملز کے لیے، جانوروں کے لیے ایک بہترین خوراک کا ذریعہ ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے پولٹری فارمز، وہاں پہ چکن کی جو فیڈ ہے وہ اس سویابین سے بنائی جاتی ہے، اس وجہ سے اتنا زیادہ مہنگا ہے اور اسی وجہ سے ہمیں چکن مہنگا ملتا ہے۔ لیکن یہی سویابین میں کچھ عرصہ پہلے، 2-3 ماہ پہلے غالباً گیا تھا کہ چکن شاپ پہ چکن لینے کے لیے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ چکن اتنا مہنگا کیوں ہو رہا ہے، چکن شاپ والے سے پوچھا تو وہ کہتا ہے یار جو سویابین کیمیکل ہے نا وہ بڑا مہنگا ہو رہا ہے، تو جس کی وجہ سے چکن مہنگا ہے۔ تو سویابین، میں نے اسے بتایا کہ سویابین ایک کیمیکل نہیں بلکہ ایک پھلی دار پودا ہے اور اس سے پھلیاں نکلتی ہیں، جس طرح آپ لوبیا کھاتے ہیں، چنے وغیرہ کھاتے ہیں، تو اس طرح اس کی پھلیاں ہوتی ہیں اور پھلیوں میں سے یہ نکلتا ہے سویابین۔ تو یہ ایک کیمیکل نہیں ہے، یہ ایک آپ کی غذا ہے، آپ کی ڈائٹ ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ یہ اچھا، اس کو آپ ڈیلی جو ہے 50 گرام سے زیادہ نہیں کھائیں، کیونکہ یہ پروٹین اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کو آپ کو سائیڈ ایفیکٹ بھی لے سکتے ہیں، ڈائریا وغیرہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جناب اس کو آپ سلاد میں ڈال کے بھی کھا سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا اس کے کھانے کے طریقہ کار۔ تو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کسانوں کے لیے بھی کہ سویابین کو کاشت کریں، اس کی مارکیٹنگ کریں اور زیادہ منافع کمائیں آپ کی دوسری فصلوں کی نسبت۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنی اور اپنے پیاروں کی صحت کا خیال رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا مت بھولیے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔